دوستوں وہ دونوں پہلی بار ایک ساتھ منظر عام پر آئے ہیں اور لوگوں نے ان سے گفتگو تو نہیں کی لیکن ان کی طرف متوجہ رہے اور ان کی تصاویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی ہیں۔ اور وہ کہاں نظر آئے ہیں؟ ملتان ایئرپورٹ پر، جہاں کراچی کنگز کی نمائندگی کر رہے ہیں شعیب ملک، اور ان کے ساتھ ان کی نئی اہلیہ ثنا جاوید بھی موجود ہیں۔ ان دونوں نے 20 جنوری 2024 کو اپنی شادی کا اعلان کیا تھا، لیکن احباب بتاتے ہیں کہ ان کی شادی 1 سال قبل ہو چکی تھی اور پہلی بار یہ منظر عام پر آئے ہیں اور لوگوں نے ان کو بہت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا۔ ملتان میں یہ میچ 18 فروری سے سٹارٹ ہے، ہو سکتا ہے وہاں لوگ ان سے ملیں اور اگر یہ وہاں شریک رہیں تو شادی ہوئی، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے شادی کو اپنی جس طرح سے چھپایا ہوا تھا۔ اور شعیب ملک کی شادی ثانیہ مرزا سے ہوئی تھی۔ لوگ اس ٹینس اسٹار کو بہت پسند کرتے ہیں اور پاکستان کی عوام ان کا ثانیہ مرزا کا اس علیحدگی میں جو شعیب اور ثانیہ کے درمیان ہوئی ساتھ دیتے رہے ہیں اور ثنا جاوید پر اعتراض کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے ثانیہ اور شعیب کا گھر کیوں خراب کیا، اور یہ لوگوں کی مرضی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ جو سکتے میں آ گئے تھے، ان کو یہ شاکنگ خبر ملی تھی اس لیے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں تھا اور اچانک یہ خبر سب کے سامنے آ گئی تھی۔ حالانکہ پاکستان کے جو معروف اسٹار ہیں اور شخصیات ہیں اس میں وسیم بادامی ہیں، فہد مصطفیٰ ہیں، شائستہ لودھی ہیں، انہیں بھی یہ سب کچھ معلوم تھا کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے اور کیا ہو چکا ہے۔ اگر کہیں وسیم بادامی نے بتانے کی کوشش کی بھی تھی سرعام کسی پروگرام میں تو شائستہ لودھی نے ان کو روک دیا تھا یہ کہہ کے یہ لوگ اس طرح خود ہیں اور یہ لوگ شعیب ملک پر الزام لگا رہے ہیں تو ثانیہ تمہیں کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب شائستہ لودھی یہ کہتی ہیں کہ یہ دونوں میرے بہت قریبی دوستی ہیں، اگر ان کی شادی ہوگی تو لوگوں کو کیا ہے، لوگوں کی زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ انہیں ہی معلوم ہوتا ہے یا پھر ان کے قریبی بہت قریبی دوستوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب جو ثنا جاوید پہلی دفعہ منظر عام پر آئی ہیں تو لوگوں نے ان میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور ظاہر ہے جتنی منہ اتنی باتیں ہوں گی۔ کوئی ان کے پرانے شوہر عمیر جیسوال کا تذکرہ کر کے اس پہ ترس کھاتا ہے، کوئی ثانیہ مرزا کا ساتھ دیتا ہے، اور یہی کہہ رہی تھی شائستہ لودھی کہ کیا بات ہے کیا نہیں ہے، ہمیں سے کوئی نہیں جانتا لیکن ہم کسی پہ اعتراض کرنے میں پہل کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ثنا جاوید نے ایک اپنے انسٹاگرام پر گانا شیئر کیا ہے، ایک ویڈیو شیئر کی ہے جو عالمی شہرت یافتہ امریکی گانا ہے بلیور، اس کی ویڈیو ہے اور اس میں وہ گلوکار اپنے کنسرٹ میں بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ پرفارم کر رہا ہے، اور اس گانے کی جو شاعری ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی شخص ہے جس کی عمر بہت چھوٹی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی چھوٹی سی عمر میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، تلخیوں کا سامنا کیا ہے، مسائل کو جھیلا ہے جس کی وجہ سے میں ٹوٹ گیا ہوں اور بہت چھوٹی عمر میں مجھے یہ دکھ یہ درد ملا ہے۔ اور اس نے شاعر نے کہا ہے اس گیت میں کہ اس درد کو سامنے رکھ کر جو میں نے بہت ہی کم عمری میں جھیلا ہے اسے تو میں اپنی شاعری بیان کرتا ہوں، اور میں نے اس مشکل وقت سے بہت کچھ سیکھا جس سے میں گزرا ہوں اور اب یہی درد میرے شاعری میں موجود ہے اور اس درد نے ہی مجھے جینا سکھایا ہے، مجھے مضبوط بنایا ہے۔ ان کے انسٹاگرام اسٹوری پر جو یہ گانا ہے اسے لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، لیکن اس گانے کو پسند کرنے کے باوجود جس نے گانا شیئر کیا یعنی ثنا جاوید اس پر تنقید کی جا رہی ہے اور سخت تنقید کر رہے ہیں لوگ۔ کہیں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا دکھ درد اٹھائیں گی، یہ تو دھوکے باز ہے اور یہ ساری عمر دھوکہ ہی دیتی رہیں گی۔ انہوں نے عمیر جیسوال جو ان کے سابقہ شوہر تھے انہیں دھوکہ دیا ہے اور انہوں نے دھوکہ دلوایا ہے اور یہ ساری زندگی دھوکہ دیتی ہی رہیں گی دوسرے کو، اس لیے کہ ان کا کام ہی دھوکہ دینا ہے، اور یہ اس طرح کی دردناک کہانیاں سنا کر اور گانے لگا کر عوام کو بے وقوف بنا رہی ہیں اور خود کو معصوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔
انہوں نے ایک ٹینس اسٹار بیوی سے اس کا نہ صرف شوہر چھینا ہے بلکہ اس کے بچے سے اس کا باپ بھی چھین لیا ہے۔ لوگ ان کو بہت تنقید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اور اب حالانکہ دوستوں اب یہ شادی ہو چکی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب ان کو اس دکھ درد میں دھکیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ مزید جو تکالیف ہیں وہ انہوں نے اٹھائی ہوں گی، اور مزید جو سامنے آئے گی، انسان ہے کہیں کمزور پڑ جاتا ہے اب، لیکن انسان کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب ثانیہ اور شعیب کے درمیان کیا بات تھی، اور عمیر جیسوال اور ثنا جاوید کے درمیان کیا بات تھی، یہ اللہ جانتا ہے، یا پھر وہ دونوں جانتے ہیں۔ ہم لوگ بہت آسانی سے کسی پہ الزام لگا دیتے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ بے وفائی کی، اب ساری زندگی یہ سب کو دھوکہ دیتی رہے گی۔ تنقید کرنا چاہیے، لیکن تنقید تعمیری ہونی چاہیے، جس سے کسی کا بھلا ہو، جس سے کسی کی زندگی بنے۔ اب یہ نکاح ہو گیا ہے، یہ شادی ہو گئی ہے، یہ ساتھ رہ رہے ہیں، تو ان کو برا بھلا کہنے سے، ان کو دھوکے باز کہنے سے، ان پہ تنقید کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، جبکہ شعیب ملک کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں، وہ لڑکیوں میں رہتے ہیں، انہیں لڑکیاں بہت پسند ہیں، ان کے بڑے افیئرز رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، اور ان کا خدا حافظ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لیے اچھا سوچیں۔ کچھ فرق نہیں پڑتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی پہ اس طرح کے اعتراضات اٹھا کے جو آپ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ ایک اور نقطہ بیان کرنا ضروری ہے کہ لوگوں کو اصل میں عوام کو تکلیف پہنچی ہے کہ یہ خبر انہیں ثنا جاوید نے لمحہ بلمحہ کیوں نہیں بتائی، کہ ایک تفصیلات سے کیوں نہیں آگاہ کیے رکھا، اور انہوں نے اچانک یہ خبر کیوں دے دی کہ وہ شادی کر چکے ہیں، اور تیار ہو کے انہوں نے اپنے انسٹاگرام پہ، اپنے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کر دی ہیں۔ اصل میں عوام کو یہی دکھ ہے، اگر وہ پہلے سے ایک بات بتاتی رہتی تو ذہنی طور پر یہ سب تیار رہتے، اور اس قدر تنقید نہیں کی جاتی ثنا جاوید پر۔ خدا کرے آپ سب شاد و آباد رہیں۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور دوستوں اس طرح کسی کے پیچھے لٹ لے کر نہ پڑیے، خود بھی جیتے رہیے اور دوسروں کو بھی جینے دیجیے۔